آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ تاریخ سبق دیتی ہے۔ مسلم دنیا پر تاتاریوں کا حملہ اسلامی تاریخ کا سب سے زیادہ بھیانک واقعہ تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ حملہ عین اس زمانہ میں ہوا جبکہ مسلمانوں نے یورپ کی صلیبی اقوام پر فتح حاصل کی تھی اور شاہ مصر صلاح الدین ایوبی کے تحت اپنی فوجی برتری کی شاندار روایات قائم کی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے صرف 25 سال بعد تاتاری قبائل کو کیسے یہ جرأت ہوئی کہ وہ مسلم سلطنت پر حملہ کر دیں؟ اس کا راز مسلمانوں کا آپس کا اختلاف تھا۔ اس زمانے میں بغداد میں خلیفہ ناصر الدین اللہ کی حکومت تھی، خراسان میں خوارزم شاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ دونوں مسلمان تھے۔ خوارزم شاہ اگرچہ ایک آزاد حکمران تھا، تاہم آئینی طور پر وہ خلیفہ بغداد کے ماتحت تھا اور اس کے ملک میں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ خوارزم شاہ کے ذہن میں بغاوت کے خیالات پیدا ہوئے۔ اس نے 615 ہجری میں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھنا بند کر دیا اور اپنی سلطنت کو دریائے دجلہ تک وسیع کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ خلیفہ ناصر الدین اللہ اس پر برہم ہو گیا۔ وہ اس وقت کوئی فوجی کارروائی کرنے کے موقف میں نہ تھا، چنانچہ اس نے اپنی ہوشیاری کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ہم عصر مورخ کامل بن اسیر نے لکھا ہے کہ اس نے یہ تدبیر کی کہ چین کی سرحد پر بسنے والے تاتاریوں کو خوارزم شاہ کے خلاف اکسا دیا۔ یہ وحشی قبائل چنگیز خان کی قیادت میں اپنے علاقے سے نکلے اور خوارزم شاہ کی سلطنت خراسان میں گھس گئے۔ خوارزم شاہ نے مقابلہ میں شکست کھائی۔ وہ بھاگ کر تبرستان چلا گیا، جہاں 617 ہجری میں قسم پرسی کی حالت میں مر گیا۔ خراسان اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد تاتاریوں کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس کے بعد وہ بغداد کی طرف بڑھے اور خود خلیفہ ناصر الدین اللہ کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ تاتاریوں کو اگرچہ فوری طور پر بغداد پر قبضہ کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی، تاہم سلطنت بغداد پر تاتاریوں کے مسلسل حملے نے خلیفہ ناصر الدین اللہ کو اتنا پریشان کیا کہ اس کو سخت قسم کی پیچش ہو گئی، جو مدت تک جاری رہی، یہاں تک کہ خلیفہ نہایت کمزور ہو گیا اور اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ اسی اندھے پن کی حالت میں 622 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دو مسلم قائدین جو ایک دوسرے کو قبر میں پہنچانا چاہتے تھے، خود قبر میں پہنچ گئے۔ خوارزم شاہ خطبہ کی موقوفی کے 2 سال بعد اور ناصر الدین اللہ حملہ کروانے کے 4 سال بعد۔ سب ہیڈنگ مغربی قومیں۔ صلیبی لڑائیوں میں مسلمانوں نے یورپ پر فتح پائی، مگر اس کے بعد یورپ میں اسی طاقت سے اسلام کی اشاعت نہ ہو سکی جس کی وجہ یورپی قوموں میں صلیبی جنگوں کی تلخ یاد ہے۔ صلیبی لڑائیوں میں یورپ کو اسلامی دنیا کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ اس کے نتیجے میں یورپی قوموں کے اندر اسلام کے خلاف نفرت اور تعصب پیدا ہو گیا۔ یہی صلیبی نفرت ہے جو یورپ میں بڑے پیمانے پر اسلام کی اشاعت میں مانا رہی۔ تاہم پچھلی صدیوں میں جب یورپ ناآبادیاتی طاقت بن کر ابھرا تو وہاں کی فضا بدل گئی۔ اب یورپ نے صلیبی شکست کا بدلہ مسلمانوں سے لے لیا تھا، کیونکہ مسلم دنیا کے بڑے حصے پر یورپی قوموں کا براہ راست یا بالواسطہ اقتدار قائم ہو گیا۔ مفتوح کے اندر فریق ثانی کے لیے نفرت کے جذبات ہوتے ہیں، اس لیے مفتوح فریق ثانی کی کسی چیز کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہوتا، خواہ وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ اس کے برعکس فاتحہ کی نفسیات میں بے نیازی ہوتی ہے، اس لیے اسے فریق ثانی کی کسی چیز کو قبول کرنے میں کوئی نفسیاتی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس بنا پر جب نو آبادیاتی دور آیا تو یورپ میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے زبردست امکانات پیدا ہو گئے۔ مفتوح یورپ میں اسلام کی اشاعت مشکل تھی، مگر فاتح یورپ میں اسلام کی اشاعت اتنی ہی آسان ہو چکی تھی۔ مگر اب یہاں ایک اور نفرت رکاوٹ بن گئی۔ پہلے جو چیز یورپی قوموں کی طرف تھی، وہی چیز اب خود مسلم قوموں کی طرف سے پیدا ہو گئی۔ نو آبادیاتی دور میں چونکہ یورپ نے مسلم قوموں کو سیاسی اور تہذیبی شکست دی تھی، اس لیے مسلمانوں کے اندر یورپ کے خلاف
شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ یورپی قوموں کو مادی رقیب اور قومی حریف کی نظر سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے ان کو نفرت کی نظر سے دیکھا، نہ کہ ہمدردی کی نظر سے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نو آبادیاتی دور میں بھی یورپ کو خدا کے دین کا مخاطب نہ بنا سکے۔ مسلمان اور یورپی قوموں کے درمیان دائی اور مدعو کا رشتہ ماضی میں ایک سبب سے قائم نہ ہو سکا اور حال میں دوسرے سبب سے۔ سب ہیڈنگ: جب یہ نوبت آ جائے۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اول، جس نے تیسری صلیبی جنگ لڑی، وہ ایک بڑی فوج لے کر شاہ مصر صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے نکلا۔ رچرڈ کی فوج کے افسانے اس طرح مشہور ہو رہے تھے کہ مسلمانوں کی فوج میں پست ہمتی کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے 2 خاص جاسوسوں کو طلب کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور رچرڈ کی فوج کے حالات معلوم کریں۔ جاسوس بھیس بدل کر روانہ ہوئے اور عیسائی فوج میں داخل ہو گئے۔ ایک رات اور ایک دن انہوں نے ادھر ادھر پھر کر عیسائی فوج کا جائزہ لیا۔ واپس آ کر انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو خبر دی کہ ہم نے عیسائی لشکر کے خیموں میں 2 باتیں خاص طور پر دیکھیں۔ ایک یہ کہ ان کے فوجی شراب و کباب میں مست ہیں اور رنگرلیاں منا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ فوج کے ساتھ جو پادری آئے ہیں وہ مذہبی بحثوں میں مشغول ہے۔ ہم نے ان کو اس مسئلہ پر بحث کرتے پایا کہ حضرت عیسیٰ کا پیشاب خانہ پاک تھا یا ناپاک۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ ردات سننے کے بعد اپنے فوجی افسروں کو بلایا اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، عیسائی فوج رسوا ہو کر رہے گی۔ جس قوم کا یہ حال ہو کہ اس کے خاص عیش و عشرت میں غرق ہوں اور اس کا مذہبی طبقہ اپنے پیشواؤں کی فضیلت پر بحث مباحثے میں مشغول ہو، خدا کے یہاں اس کا یہی انجام مقدر ہے۔ تم خدا کے بھروسے پر آگے بڑھو، یقیناً تم ہی کامیاب ہوگے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں اس کی فوج آگے بڑھی اور عیسائی فوج کو ایسی سخت شکست دی کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کسی قوم کے کمزور اور زوال یافتہ ہونے کی یہ خاص پہچان ہے کہ اس کے مذہبی رہنما فضول قسم کی مذہبی بحثوں میں مشغول ہوں اور اس کے دنیاوی رہنما فضول قسم کی عیاشیوں میں۔ فضول قسم کی مذہبی بحثیں اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کا رشتہ مانوی حقیقتوں سے ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے پاس مذہب کا خول باقی رہ گیا ہے، نہ کہ اس کی حقیقت۔ پھر جو لوگ الفاظ کی دنیا میں جی رہے ہوں وہ حقیقت کی دنیا میں کوئی کارنامہ کس طرح دکھا سکتے ہیں؟ اس طرح قوم کے بڑوں کا فضول عیاشیوں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ زندگی ان کے نزدیک خوشباشی کا نام ہے، نہ کہ جد و جہد کا۔ وہ ذاتی خواہش میں جی رہے ہیں، نہ کہ زندگی کے وسیع تر تقاضوں میں۔ طلسماتی مذہب ذہنی پستی پیدا کرتا ہے اور طلسماتی عیاشیاں کلی کمزوری، اور جن لوگوں میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں ان کو کوئی چیز تباہی سے بچا نہیں سکتی۔ سب ہیڈنگ: دعوت سے غفلت۔ ترکی میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں ایک قابل لحاظ تعداد عیسائیوں کی بھی ہے۔ ترکی کے سلطان سلیم نے ایک بار ارادہ کیا کہ ترکی کے تمام غیر مسلم باشندوں کو اسلام قبول کرنے کا حکم دے دے۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیں وہ ترکی میں رہیں اور جو لوگ اسلام قبول نہ کریں ان کو ملک سے نکال دیا جائے۔ اس وقت ترکی کے ایک عالم مفتی جمال سامنے آئے۔ انہوں نے بادشاہ سے صاف لفظوں میں کہا کہ تمہارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ امیر شکیب ارسلان لکھتے ہیں کہ اگر سلطان سلیم کا یہ ارادہ پورا ہو جاتا تو آج ترکی میں عیسائیوں کا وجود نہ ہوتا، مگر مفتی جمال نے اس قوت کے ساتھ اس مسئلے کو پیش کیا اور اس کے حق میں ایسی دلیلیں دیں کہ سلطان سلیم کا عزم اس کے بعد ٹھنڈا ہو کر رہ گیا۔ اس طرح کی جرأت کی مثالیں ہماری جدید تاریخ میں بہت ملتی ہیں، مگر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح کی قوت اور اہمیت کے ساتھ کسی عالم نے دعوت الہی اللہ کے فریضہ کی طرف عوام یا ارباب کار کو توجہ دلائی ہو۔ اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہمارے علماء کے ذہن پر فقہی نقطہ نظر کا غلبہ ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام علماء کے اندر جو مزاج بناتا ہے اس میں فقہی امور تو پوری شدت کے ساتھ ان کے ذہن پر چھا جاتے ہیں، مگر دعوتی امور ان کے ذہن میں
جگہ نہیں بنا پاتے۔ ہمارے موجودہ نظام تعلیم کی بنیاد فقہ پر ہے، نہ کہ دعوت پر۔ اس کا نصاب اور اس کا نظام تمام تر فقہی ضروریات و مسائل کے اعتبار سے بنا ہے۔ دعوتی مسائل و ضروریات کی اس میں کوئی جگہ ہی نہیں۔ ایسی حالت میں یہی ممکن ہے کہ فقہی امور کے بارے میں لوگ بے حد حساس ہوں، مگر دعوتی امور کے بارے میں ان کے اندر حساسیت نہ پائی جائے۔ مفتی جمال نے سلطان ترکی سے جو بات کہی وہ بجائے خود بالکل صحیح تھی، لیکن اگر ان کے اندر دعوتی ذہن ہوتا تو سلطان سے وہ یہ کہتے کہ دوسری قوموں کو اسلام کے سایہ رحمت میں لانا عین مطلوب ہے، اور اس اعتبار سے تمہارا جذبہ قابل قدر ہے، مگر یہ کام تم کو دعوت تبلیغ کے ذریعے کرنا چاہیے، نہ کہ جبر و قوت کے ذریعے۔ سب ہیڈنگ: تاریخ کا فتنہ۔ ابو ذرا نے اپنے استاد بلقینی سے پوچھا کہ شیخ تقی الدین سبکی اجتہاد کیوں نہیں کرتے جبکہ ان کے اندر اس کی شرائط موجود ہیں؟ بلقینی چپ رہے۔ ابو ذرا نے کہا کہ ان کے اجتہاد سے رکنے کی وجہ میرے نزدیک تو صرف وہ وظائف ہیں جو مذاہب اربعہ کے فقہا کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ جو ان مذاہب سے نکلے گا وہ ان وظائف میں سے کچھ نہیں پا سکتا، وہ قاضی کے عہدہ پر باقی نہ رہے گا۔ لوگ اس کے فتوے کو قبول نہیں کریں گے اور اس کو بدعتی کہنے لگیں گے۔ یہ سن کر بلقینی ہنسے اور ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ دین کے نام پر جو چیز شروع کی جائے اگر وہ ایک مدت تک باقی رہے تو بالآخر وہ مقدس سمجھی جانے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ نوبت آتی ہے کہ اس کے ساتھ دینوی قدر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے منسوب ہو کر آدمی کو ماحول میں عزت ملتی ہے، اس سے وابستگی سے آدمی کے لیے عہدوں اور مفادات کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کے نام پر آج کے ایک آدمی کو وہ حیثیت حاصل ہو جاتی ہے جو کل کے ایک آدمی کو تاریخی روایات کے نتیجے میں حاصل ہو چکی ہے۔ ایسے ماحول میں لوگ اس حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس کے ساتھ تاریخی حیثیت کا نام شامل نہ ہو۔ وہ تاریخ کے پرستار بن کر رہ جاتے ہیں، حق کے پرستار کی حیثیت سے ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ ہمیشہ زندہ شخصیت کو نظر انداز کرتے ہیں اور تاریخی طور پر مسلمہ شخصیت کے ساتھ خوب تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمہ شخصیتوں کے ساتھ مادی مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں، جبکہ زندہ شخصیت کے ساتھ اس قسم کا کوئی پہلو وابستہ نہیں ہوتا۔ سب ہیڈنگ: عہدہ نہ ملنے پر۔ امام شافعی 198 ہجری میں مصر آئے اور وہاں 4 سال قیام کیا۔ اس زمانے میں جو لوگ ان کے شاگرد ہوئے ان میں یوسف بن یحییٰ اور ابن عبد الحکم بھی تھے۔ امام شافعی کے انتقال کے بعد یہ سوال ہوا کہ مصر میں ان کے حلقہ درس کا مسند نشین اور ان کا قائم مقام کون ہو؟ امام شافعی اپنے تمام شاگردوں میں یوسف بن یحییٰ کو زیادہ مانتے تھے، بلکہ ان کو اپنی جانشینی کے لیے نامزد بھی کر چکے تھے۔ تاہم امام شافعی کے انتقال کے بعد جب یوسف بن یحییٰ نے امام شافعی کی مسند پر بیٹھنا چاہا تو ابن عبد الحکم نے دعویٰ کر دیا کہ اس مسند کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ اس وقت مصر میں امام شافعی کے مکی شاگرد امام حمیدی موجود تھے۔ انہوں نے یوسف بن یحییٰ کے حق میں فیصلہ دیا۔ امام حمیدی نے کہا، امام شافعی نے مجھ سے کہا تھا کہ میری مجلس کا حقدار یوسف بن یحییٰ سے زیادہ کوئی نہیں، اور نہ میرے ساتھیوں میں یوسف بن یحییٰ سے زیادہ کوئی صاحب علم ہے۔ ابن عبد الحکم نے یہ سن کر امام حمیدی سے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ امام حمیدی نے جواب دیا، جھوٹ بات تم نے کہی، تمہارے باپ نے کہی، تمہاری ماں نے کہی۔ ابن عبد الحکم اس بات پر سخت ناراض ہوئے۔ وہ اس سے پہلے اپنے باپ کے مسلک کے مطابق مالکی مسلک رکھتے تھے، پھر شافعی مسلک اختیار کر لیا تھا۔ اس واقعے کا اثر ان کے اوپر اتنا زیادہ ہوا کہ انہوں نے شافعی مسلک کو چھوڑ دیا اور دوبارہ مالکی مسلک اختیار کر لیا۔ ابن عبد الحکم یہ چاہتے تھے کہ شافعی مسلک کی مسند درس پر بیٹھیں، مگر جب ان کو درس کی مسند نہ ملی تو انہوں نے خود اپنے لیے بھی اس مسلک کو پسند نہ کیا جس کے لیے وہ دوسروں کے سامنے نمائندہ بننے پر اصرار کر رہے تھے۔ یہی اکثر لوگوں کا حال ہے، وہ اسلام یا کسی ادارے کے حامی بن کر کھڑے ہوتے ہیں، مگر حقیقتاً ان کی ساری دلچسپی اس اسلام یا اس اسلامی ادارے سے ہوتی ہے جو انہیں ایک شاندار سٹیج پر بیٹھنے کا موقع دے، جو ان کے لیے عوام کے درمیان
ایک امتیازی مسند فراہم کر رہا ہو۔ اگر شاندار سٹیج نہ ملے تو ایسے اسلام کی خدمت کرنے سے انہیں کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ ایک شخص صدارت کی کرسی سے یہ تقریر کرتا ہوا سنائی دے گا کہ اس عظیم مقصد کے لیے چپراسی کی حیثیت سے خدمت کرنا بھی میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہوا نہ پائے تو اس وقت اس مقصد کے میدان میں اس کے لیے کرنے کا کوئی کام ہی نہ ہوگا۔ اسلام کی صدارت کرنے کے لیے ہر آدمی بے قرار ہے، مگر اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ سب ہیڈنگ: آدمی بدل جاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان ایک اموی خلیفہ تھا۔ خلیفہ بننے سے پہلے عبد الملک کا شمار بڑے فقہ میں ہوتا تھا۔ وہ زیادہ تر مسجد میں رہتا اور عبادت اور دینی مطالعہ میں مشغول رہتا تھا، حتیٰ کہ لوگ اس کو حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہنے لگے تھے۔ 65 ہجری میں جب اس کے باپ مروان بن عبد الحکم کا قتل ہوا تو اس وقت وہ مسجد میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ محل کا آدمی اس کے پاس خبر لے کر گیا اور کہا کہ آج سے آپ امیر المومنین ہیں۔ عبد الملک نے یہ سنا تو فوراً قرآن بند کر کے طاق پر رکھ دیا اور کہا، آج سے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ خلافت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد عبد الملک بالکل دوسرا انسان بن گیا۔ اب اس کا سارا وقت دنیا کی چیزوں میں گزرنے لگا۔ یہی وہ اموی خلیفہ ہے جس نے حجاج بن یوسف جیسے ظالم کو گورنر بنا کر اس کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر اور مصعب بن زبیر اور دوسرے بے شمار لوگوں کو قتل کرایا۔ عبد الملک نے ایک روز سعید بن مسیب سے کہا، سعید، اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں کوئی نیک کام کرتا ہوں تو میرے دل کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور جب کوئی برائی کرتا ہوں تو اس کا مجھے کوئی رنج نہیں ہوتا۔ سعید نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا دل پوری طرح مر چکا ہے۔ یہی ہر اس آدمی کا حال ہوتا ہے جو اوپری سطح پر دیندار نظر آتا ہو مگر وہ اپنی پوری ہستی کے ساتھ دیندار نہ بنا ہو۔ ایسے آدمی کو جب کوئی جھٹکا لگتا ہے تو اچانک اس کا ظاہری لبادہ اتر جاتا ہے اور اندر کا واقعی انسان ننگا ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک شخص بظاہر دیندار ہے مگر کوئی بڑائی ملتے ہی اس کی دینداری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک شخص بہت شریف بنا ہوا ہے لیکن اگر کسی سے اس کو شکایت ہو جائے تو اس کے لیے وہ اچانک ایک ظالم انسان بن جاتا ہے۔ ایک شخص مسکینی کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے لیکن اگر اس کو دولت مل جائے تو اس کے بعد وہ ایک متکبر انسان کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک شخص لکھنے اور بولنے میں انصاف کی باتیں کرتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جائے جس میں اس کو اختیار حاصل ہو تو وہ ایسے پہلو کی طرف جھک جائے گا جو اس کی ذاتی دلچسپی کا ہو۔ وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے مفاد کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ سب ہیڈنگ: محل سے کھنڈر۔ اندلس کے مسلم حکمرانوں میں سلطان عبد الرحمن ثالث بہت مشہور ہے۔ وہ 300 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور 350 ہجری میں 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کی ایک عیسائی بیوی تھی جس کا نام زہرہ تھا۔ سلطان نے اپنی اس بیوی کے نام پر کرتبہ کے کنارے ایک شاندار محل تعمیر کیا اور اس کا نام الزہرہ رکھا۔ 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا یہ محل اتنا بڑا تھا کہ اس کو قصر الزہرہ کے بجائے مدینۃ الزہرہ کہنے لگے۔ اس محل کی تعمیر 325 ہجری میں شروع ہوئی اور 25 سال میں 350 ہجری میں مکمل ہوئی۔ المقری نے اس محل کی جو تفصیلات لکھی ہیں اس کے لحاظ سے یہ محل الف لیلہ کا کوئی طلسماتی شہر معلوم ہوتا ہے۔ اس محل کے بنانے پر 10,000 معمار، 4,000 اونٹ اور خچر روزانہ کام کرتے تھے۔ اس میں 4,312 برج اور ستون تھے۔ سنگ مرمر اور دوسرے بہت سے قیمتی سامان فرانس، ترکی، یونان، شام اور افریقہ کے ملکوں کے بادشاہوں نے بطور تحفے دیے تھے۔ اس کی چھتوں میں سونے چاندی کا کام اس کثرت سے کیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھ چمکتی تھی۔ اس محل کے انتظام اور نگرانی کے لیے 13,750 ملازم مقرر تھے۔ اس کے علاوہ 13,372 غلام تھے۔ حرم سرا کے اندر
6,000 عورتیں خدمت گزاری کے لیے حاضر رہا کرتی تھیں۔ سارا قصر باغات اور فواروں سے گلزار رہتا تھا۔ یورپ اور دوسرے ملکوں کے سیاح کثرت سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ مگر اس عظیم الشان محل کا انجام کیا ہوا؟ 25 سال میں موجودہ معیار سے 1 خرب روپے سے بھی زیادہ میں بننے والا محل صرف 50 سال میں ختم ہو گیا۔ اندلس کے مسلم حکمرانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے عیسائیوں نے ان کے اوپر قابو پا لیا اور ان کو شکست دے کر ان کے نام و نشان تک کو مٹا ڈالا۔ کرتبہ کا الزہرہ کھنڈر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس پر زمانہ کی گرد پڑتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ موجودہ زمانے میں اس مقام کی کھدائی کی گئی ہے، مگر کھدائی کرنے والوں کو وہاں ٹوٹی ہوئی نالیوں کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ دنیا میں عیش و آرام کے نشانات کو مٹا کر خدا دکھاتا ہے کہ اس کی نظر میں یہاں کے عیش و آرام کی کوئی قیمت نہیں، مگر کوئی آدمی اس سے سبق نہیں لیتا۔ ہر بعد میں آنے والا عین اسی مقام پر اپنے عیش خانہ بنانے میں مصروف ہو جاتا ہے جہاں اس کے پیش رد کا عیش خانہ برباد ہوا تھا۔ سب ہیڈنگ: منفی سیاست مہنگی پڑی۔ موجودہ زمانہ میں اسپین کے مورخین اسپین کے اسلامی دور کا ذکر بے حد نفرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسپین کی قرون وسطی کی ایک تاریخ کا ایک ماہر لکھتا ہے، اگر اسلام نہ ہوتا تو اسپین بھی فرانس، جرمنی، اٹلی اور انگلینڈ کی طرح ترقی کا راستہ اختیار کرتا، بلکہ وہ یورپ کا رہنما بن جاتا۔ مگر اسلام نے آئیبیریا، اسپین اور پرتگال کی تقدیر کو بگاڑ دیا۔ اس میں شک نہیں کہ یورپ کو اسلام نے بے اندازہ فائدہ پہنچایا، مگر اسپین کو اس نے انسانی ترقی کے قافلے سے پیچھے کر دیا۔ جو اسلام بقیہ یورپ کے لیے رحمت ثابت ہوا، وہی اسلام اسپین کے لیے نقصان دہ کیسے بن سکتا تھا؟ یہ فرق ثابت کرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری خود اسپین پر تھی، نہ کہ اسلام پر۔ چنانچہ پروفیسر جے بی ٹرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ اسپین کی منفی سیاست تھی۔ مسلمانوں کی فتح اسپین کے بعد یہ ہوا کہ اٹلانٹک سے لے کر بحر روم تک سارے شمالی اسپین میں جگہ جگہ مسلم حملہ آوروں کی مخالفت کے مرکز قائم ہو گئے۔ بیشتر لوگوں کا مشغلہ بس جنگ و جدل بن کر رہ گیا۔ تمام مروان کار نے فوجی و عسکری زندگی اختیار کر لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر قسم کی علمی اور اقتصادی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ اسپین والوں کی مسلم مخالفت سرگرمیاں صدیوں کے بعد 16ویں صدی میں اپنی کامیابی کو پہنچی۔ انہوں نے اسپین کے تمام مسلمانوں کو یا تو مار ڈالا یا ملک سے باہر نکال دیا، مگر یہ شاندار کامیابی ان کو صرف اس قیمت پر حاصل ہوئی کہ ملک اپنے تمام ہنرمند کاریگروں اور لاکھوں زرعی کارکنوں سے محروم ہو کر رہ گیا۔ اس خلا کے بعد اسپین کا زوال بالکل لازمی اور ناگزیر تھا۔ مزید یہ کہ اسلام جب ایک خطرناک ہمسائے کی حیثیت سے ان کے درمیان باقی نہ رہا تو ان کی صدیوں کی تربیت یافتہ جنگجوئی نے باہمی اختلاف اور لڑائی کی صورت میں اس کا استعمال پا لیا۔ اسپین کی مسیحی ریاستیں مسلم نشانے کو نہ پا کر آپس کی جنگ و پیکار میں مصروف ہو گئیں۔ ان کی انقطاع پسندی نے ان کے درمیان مختلف زبانیں اور مختلف روایتیں پیدا کر دیں۔ ابتدائی صدیاں اگر مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں ضائع ہوئی تھیں تو بعد کا زمانہ خود اپنوں کے خلاف ہنگامہ کرنے میں برباد ہو گیا۔ سب ہیڈنگ: موت کے وقت۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور سفر میں تھا کہ سخت بیمار پڑا اور راستے میں ہی 59 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ آخر وقت میں اس کی زبان پر یہ فقرہ تھا: بادشاہ وہ ہے جو نہ مرے۔ یزید بن معاویہ کے بعد معاویہ بن یزید بن معاویہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ بہت تھوڑی مدت میں 47 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت ان سے کہا گیا اپنے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کر دیجیے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا میں نے خلافت سے نہ زندگی میں فائدہ اٹھایا ہے اور نہ مرنے کے بعد اس کا بوجھ اٹھاؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بنو امیہ اس کی شیردی لے اور میرے حصے میں اس کی تلخی آئے۔ مامون الرشید بڑے جاہ و جلال کا بادشاہ تھا۔ 218 ہجری میں جب وہ مرنے لگا تو آخری جملہ جو اس کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا: اے وہ جس کی سلطنت کبھی زائل نہ ہوگی اس پر رحم کر۔ جس کی سلطنت
زائل ہو رہی ہے۔ اے وہ جو کبھی نہیں مرے گا، اس پر رحم فرما جو مر رہا ہے۔ خلیفہ واسق باللہ کی وفات 232 ہجری میں ہوئی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے حکم دیا کہ فرش اٹھا دیا جائے۔ جب فرش ہٹا دیا گیا تو اس نے اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا اور کہا، اے وہ جس کی بادشاہی لازوال ہے، اس پر رحم کر جس کی بادشاہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ خلیفہ معتضد باللہ عباسی کا انتقال 289 ہجری میں ہوا۔ اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے چند عربی شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے، میں نے بڑے بڑے بہادر مارے، میں نے کوئی دشمن نہ چھوڑا، کسی کو بھی میں نے سرکشی پر باقی رہنے نہ دیا، میں نے دارالسلطنت کو تمام مخالفوں سے خالی کر دیا، ان کو پراگندہ کر کے انہیں مشرق و مغرب میں پھیلا دیا۔ لیکن جب میں اپنی عزت و بلندی میں ستاروں تک پہنچ گیا اور تمام مخلوق کی گردنوں میں میری غلامی کا طوق پڑ گیا تو ایسا ہوا کہ موت نے مجھ پر ایک تیر چلایا اور میری آگ کو بجھا دیا۔ دیکھ لو، اب میں جلد ہی اپنے گڑھے میں ڈالا جانے والا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے گورنر بننے کے بعد عراق میں خطبہ دیا۔ گردنیں اونچی ہو رہی ہیں، سروں کی فصل پک رہی ہے اور کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ میری نظریں وہ خون دیکھ رہی ہیں جو پگڑیوں اور داڑھیوں کے درمیان بہہ رہا ہے۔ یزید کے بعد بنو امیہ کی حکومت کو دوبارہ مستحکم کرنے کے لیے اس نے لاکھوں آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ 54 سال کی عمر میں وہ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا تو اس کو بے حد سخت تکلیف تھی۔ ابو منظر فیلی نے لوگوں کی طرف سے اس پر لعنت کرتے ہوئے کہا کہ تو اس قوم کا فرعون تھا، آج تیرے لیے نہ نجات ہے اور نہ فریاد۔ حجاج یہ سن کر بری طرح رو پڑا۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، الہی مجھے بخش دے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ آہ میری ہلاکت، آہ میری ہلاکت، اگرچہ اس جبار و قہار نے مجھ پر رحم نہ کیا۔